بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد کثیر مصطفیٰ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کتاب شرح باب ہدی اشر متن فصل دوم صفات ثبوتیہ کے بیان میں، صفات ثبوتیہ میں سے آج جس صفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مدرک، یعنی خداوند عالم کی ذات درک کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں قال الخامسۃ انہ تعالی مدرک لانہ حی فیصح ان یدرک وقد ورد القرآن بثبوتہ لہ فیجب اثباتہ لہ۔ پانچویں صفت صفات ثبوتیہ میں سے یہ ہے کہ خداوند عالم مدرک ہے۔ مدرک کی وضاحت تو نیچے آ جائے گی۔ مدرک سے کیا مراد ہے؟ خداوند عالم عالم بھی ہے اور مدرک بھی ہے۔ خداوند عالم درک کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ تو ادراک اور علم میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ خداوند عالم کی ذات کا وہی عالم ہونا کافی ہے یا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مدرک بھی ہے، یا یہ کہ خداوند عالم کا مدرک ہونا اور عالم ہونا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ دلیل اس کی دو دلیلیں جناب نے پیش کی۔ ایک وہ عقلی دلیل ہے کہ خداوند عالم کی ذات حی اور زندہ ہے۔ جب حی اور زندہ ہے تو جس طرح خداوند عالم علم رکھتا ہے اسی طریقے سے وہ درک بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے لیے یہ صفت خود بیان فرمائی ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ بنا بر ان دو دلیلوں کی بنیاد پہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات مدرک ہے۔ اقول، جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اقول قد دلت الدلائل النقلیہ علی اتصافہ تعالی بالادراک۔ دلائل نقلیہ روایات بھی کافی ساری ہیں اور آیات شریفہ میں بھی موجود ہے کہ خداوند عالم کی ذات متصف ہے صفت ادراک کے ساتھ۔ عرض کی اس طرح لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور اس کے علاوہ مدرک یعنی حواس کے ساتھ کسی چیز کو جاننا۔ علم کی تعریف کیا تھی؟ حضور صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ جب میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے، میں آنکھوں کے ساتھ کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں جیسے مبصرات میں سے، تو جب میں اپنی آنکھ بند کرتا ہوں اس کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے، یہ اس چیز کا علم ہے۔ ادراک اس سے پہلے والا مرحلہ ہے، خود میرا اس آنکھ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا اور اس چیز کا میری آنکھ پہ اثر انداز ہونا، اس مرحلے کو مرحلہ ادراک کہتے ہیں۔ لذا حواس خمسہ ہوں، حواس ظاہریہ یا حواس باطنہ ہوں، جب تک حواس اثر انداز ہو رہے ہیں اس چیز پہ، اس مرحلے کو مرحلہ ادراک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ علم ہے۔ خداوند عالم نے اپنے لیے لفظ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر یا انہ سمیع بصیر، خداوند عالم نے حواس میں سے صرف دو حاسوں کا ذکر کیا ہے، سمیع اور بصیر ہونا۔ البتہ خداوند عالم کے ہاں چونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے، لذا یہاں پہ آخر میں انشاءاللہ بیان کریں گے ادراک سے مراد خداوند عالم کا علم ہے، لذا کہتے ہیں بالادراک وہو زائد علی العلم، صفت ادراک یہ علم کے علاوہ ہے۔ مثلا کس طرح؟ مخلوقات کے حوالے سے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ فإن نجد تفرقة ضرورة بین علم بالسواد والبیاض والصوت الہائل والحسن وبین ادراکنا لہا، کہ ہم واضح فرق دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں علم ہے سیاہی کا، سفیدی کا، آواز کا، کہ آواز اچھی ہے یا بری ہے، اور اسی طرح ہمارے ان کو درک کرنے کے درمیان مشخص فرق۔ سواد، میں سیاہی کو دیکھ رہا ہوں، جب تک یہ کنیکٹ باقی ہے اسے کہتے ہیں میں درک کر رہا ہوں، اور جب یہ کنیکٹ ختم ہو جاتا ہے میں اپنی آنکھ کو
اسی طرح والصوت الحائل والحسن، اچھی اور بری آواز، اس کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہے۔ تو جب تک یہ حس میری اثر انداز ہو رہی ہے تو وہاں تک کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ادراک ہے، اور جب یہ حس ختم ہو جاتی ہے اور صرف اس کی صورت ہمارے ذہن میں عقل میں باقی رہ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ لذا علم و بین ادراکنا لہا، اس کے درمیان فرق ہے۔ خود فرما رہے کہ وتلک الزیادہ، اور یہ جو اضافہ ہے یعنی اس کی جدائی ہے، راجعۃ الی تاثر الحادثہ، یہ پلٹتی ہے کس بات کی طرف کہ حادثہ اثر انداز ہو رہا ہے اس چیز پہ، جیسے کہ مثال عرض کی۔ تو یہ ہے مخلوقات کے حوالے سے۔ مخلوقات کا جو علم ہے اس میں ادراک اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ ادراک کا مرحلہ پہلے ہے اور علم کا مرحلہ بعد میں ہے۔ لیکن قد دلت الدلائل العقلیہ علی استحالۃ الحواس والآلات علیہ تعالی، لیکن عقلی دلائل وہ دلالت کرتے ہیں اس بات پہ خداوند عالم کے لیے حواس ممتنع اور محال ہیں، آلات کے جن کے ذریعے سے یہ چیزیں درک کی جائیں، چاہے حواس ظاہری ہوں چاہے حواس باطنی ہوں۔ حواس ظاہری یہ حواس پنجگانہ ہے، دیکھنا، سننا، چکھنا، لمس کرنا، اور جی یہ 5 حواس ہیں، یعنی جن کو کہتے ہیں قوہ باصرہ، قوہ سامعہ، قوہ شامہ سونگھنے کی صفت، اور قوہ لامسہ حس کرنے کی، اور آخری کیا ہے جی قوہ جی لامسہ ہو گئی، باصرہ ہو گئی 2، اور شامہ ہو گئی، ذائقہ ہو گئی، جی یہ 5 ہو گئی۔ تو یہ 5 حواس خمسہ، ان میں سے البتہ قرآن مجید میں 2 کا ذکر کیا گیا ہے، سمیع اور بصیر ہونا۔ جیسا بعد لکھا ہے کہ مدرک سے مراد خداوند عالم کا سمیع اور بصیر ہونا۔ کہاں پہ لکھا ہے خداوند عالم کا مدرک ہونا؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں خداوند عالم نے خود ارشاد فرمائے کہ یدرک الابصار، اس کے علاوہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع بصیر۔ البتہ حواس خمسہ میں سے صرف 2 کا خداوند عالم نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ حواس اس طرح یہ ہو گئے حواس ظاہری۔ حواس باطنی مثلا حصے مشترک ہو گئی، اور اس کے علاوہ قوہ متخیلہ ہو گئی کہ جب انسان کے ذہن میں کچھ صورتیں آتی ہیں اور پھر ان صورتوں سے قوہ خیال کے ذریعے انسان تغیر و تبدل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قوہ خیال یا قوہ متخیلہ۔ اس طرح قوہ واہمہ کہ جن کے ذریعے انسان درک کرتے معنی جزیہ کو، اس طرح قوہ عقل کہ جس کے ذریعے انسان کلیات کو درک کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حواس باطنی۔ اس کی مزید تفصیل منطق اور علم فلسفہ میں موجود ہے۔ تو خلاصہ چاہے حواس ظاہری ہوں یا حواس باطنی ہوں، خداوند عالم پہ حواس کا ہونا محال ہے۔ فَيَسْتَحِيلُ ذَلِكَ الزَّائِدَ عَلَيْهِ، تو بنابنی ادراک یہ خداوند عالم کے لیے محال ہے۔ بنابنی فَإِدْرَاكُهُ هُوَ عِلْمُهُ تَعَالَى حِينَئِذٍ بِالْمُدْرِكَاتِ، بس جہاں پہ ادراک سے مراد خداوند عالم کا علم ہے ان مدرکات کے بارے میں۔ مدرکات چاہے حواس سے ظاہری والے ہوں جس طرح مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشموعات، ملموسات، یہ 5 ہو گئے، یا حواس باطنہ والے مدرکات ہوں جس طرح معقولات، معنی جزیہ جس طرح محبت، نفرت وغیرہ، ان کو معنی جزیہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ان تمام کے علم کو کہیں گے کہ خداوند عالم کا ادراک ہے۔ اب دلیل کیا ہے کہ خداوند عالم مدرک ہے؟ والدلیل علی صحت اتصافہ بہ، اس کی دلیل هو ما دل علی کون عالم کل المعلومات من کونہ حیا، وہی دلیل جو ہم نے اوپر پیش کی تھی کہ خداوند عالم زندہ ہے، حی ہے۔ فیسع ان یدرک، بس صحیح ہے کہ وہ درک کرے، جس طرح علم رکھتا ہے اس طرح درک بھی رکھتا ہے۔
قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے اور ابدی ہے، کہ ان چاروں صفات کی جو جامع صفت ہے وہ سرمدی. لذا قال السادسۃ، السادسۃ غلط ہے، السادسۃ کہ جب تک الف لام موجود ہے تو تنوین نہیں آ سکتی. کیا ہے جی؟ انہ تعالی قدیم، خداوند عالم کی ذات قدیم ہے، ازلی ازلی ہے، باقن باقی ہے، ابدی ہے. ان تمام کی دلیل کیا ہے؟ لأنه واجب الوجود، خداوند عالم واجب الوجود ہے. تو جب واجب الوجود ہے تو واجب الوجود کے خواص میں ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اس کے بعد میں بھی کوئی چیز نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ قدیم اور ازلی کا کیا معنی ہے، باقی اور ابدی کا کیا معنی ہے. لذا فیستحیل العدم السابق واللاحق علیہ، خداوند عالم سے پہلے عدم کو ہونا بھی محال ہے اور خداوند عالم کے بعد عدم کو ہونا بھی محال ہے، کیونکہ واجب الوجود ہے، ہر چیز کو اس نے پر کیا ہوا ہے. اقول، جناب شاہر مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الصفات الاربعہ، هذه الصفات الاربع لازمۃ لوجوب وجودہ، یہ چار صفتیں خداوند عالم کے وجود واجبی کے لیے لازم ہیں. مزید وضاحت آخر میں کریں گے. سب سے پہلے یہ جو چار صفتیں بیان ہوئی ہیں حقیقت میں ایک صفت کی طرف ان کے پاس گشت ہے، وہ سرمدی. سرمدی کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، قدیم و ازلی، باقی و ابدی. لذا فرماتے ہیں فالقدیم والازلی، قدیم اور ازلی کا کیا معنی ہے؟ یعنی هو المصاحب لمجموع الازمنہ المحققہ والمقدرہ بالنسبة الى جانب الماضی. البتہ یہ جتنی بھی صفات یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. خداوند عالم قدیم ہے اس طرح کہ ماضی کے لحاظ سے جتنے بھی زمانے محققہ اور مقدرہ ہو سکتے ہیں خداوند عالم ان سے پہلے، حتیٰ کہ زمانے کی ایجاد بعد میں ہے. خداوند اسی وجہ سے ایک بحث ہے حدوث اور قدیم میں جو بحث ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں مثلا متکلمین کہ خداوند عالم صرف خداوند عالم کی ذات ہی قدیم ہے، لہذا اگر کسی اور کو آپ قدیم فرض کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اور بھی کافی سارے قدماء بن جائیں گے، جس طرح قدماء ثمانیہ کے پاس ہے. اور اس کے مقابلے میں جو فلاسفہ ہیں وہ باقی چیزوں کے قدم کے بھی قائل ہیں. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ متکلمین کہتے ہیں قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں اور بھی قدماء ہو سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ قدیم یا حادث و قدیم زمانی میں بحث ہے، اور خداوند عالم کی ذات قدیم ذاتی ہے، قدیم ذاتی ہے، لذا اس میں کسی قسم کی مشکل نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو خلاصہ یہاں پہ جانب ماضی کے لحاظ سے خداوند عالم کے لیے جتنے بھی زمانے محقق یعنی واقعاً تحقیق شدہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یا جو مقدر اور فرضی ہیں خداوند عالم ان کے ساتھ ساتھ ہے، ان سے پہلے ہے. باقی یہ حال کو دیکھا گیا ہے اور ابدی میں مستقبل کو دیکھا گیا. والباقی اس کا معنی یہ هو المستمر الوجود المصاحب لجمیع الازمنہ، تمام ازمنہ اور زمانوں کے ساتھ خداوند عالم کا وجود مستمر اور مصاحب ہے حال کے لحاظ سے.
قال